اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to my all dear students. I hope so you all are fine, safe and sound by the grace of Allah. Now it's time to your مطالعہ قرآن کلاس. تو بیٹا جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورۃ العادیات، اس کا ہم لوگ شان نزول، تعارف اور اس کا ترجمہ کر چکے ہیں. تو آج ہم اس کی مشق شروع کریں گے. مشق ہماری جو ہے وہ علم و عمل کی باتوں سے شروع ہو رہی ہے، جس کے 10 پوائنٹس دیے گئے ہیں جن کو ہم اچھے سے ریڈ آؤٹ کریں گے. فرسٹ ہے، گھوڑے اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہیں لیکن انسان اپنے مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہتا ہے. مینز یہاں ایک جانور کی ایک انسان کے ساتھ مشابہت دی جا رہی ہے کہ جو جانور ہیں، جانور یہاں پہ گھوڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے. جس طرح سے اس کا مالک اسے حکم دیتا ہے وہ اس کی بات کو فالو کرتا ہے، اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اپنے مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں ناشکری اور نافرمانی کر دیتا ہے. اسی طرح اس صورت سے آپ کو یہ بھی سبق حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنا موازنہ کریں اور جانوروں کا موازنہ کریں تو کتنی بات واضح ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہم انسان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، یعنی تمام مخلوقات سے اعلیٰ بہترین مخلوق. تو یہ صورت پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہونا، پھر اس صورت میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ عرب کے لوگ گھوڑوں کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. اور یہ جو جانور ہے گھوڑا، یہ بڑا ہی وفادار جانور ہے، تو جو کہ اپنے مالک کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اسی بات کا حوالہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی تلقین کی گئی ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت سی بات ہے کہ جانوروں اور انسانوں کی فرما برداری کا کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح جانور ایک وفادار ہے تو اسی طرح انسان کو بھی اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وفادار بندہ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے. تو یہ 10 پوائنٹس آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنے ہیں. ان کو آپ لوگوں نے فل ان دی بلینکس میں بھی یوز کرنا ہے، مختصر سوال میں بھی، ٹک کراس میں بھی، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں یو کین یوز اٹ. اب نیکسٹ کوسچن چلتا ہے ہم نے کیا سمجھا، یعنی کہ آپ کا جو کوسچن ہے سوال نمبر 1 جو آگے ہے، صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں. سورت کے آغاز میں کن کی قسمیں کھائی گئیں؟ ہم بک میں بھی اگر پڑھیں گے تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ سورۃ العادیات کے آغاز میں کن کی قسمیں کھائی گئیں. تو یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ سورۃ العادیات کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں، فرشتوں یا گھوڑوں کی قسمیں کھائی تھیں. تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العادیات کے آغاز میں گھوڑوں کی قسمیں کھائیں. اسی طرح بیٹا آپ نے نیکسٹ کوسچن بھی MCQs جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، یعنی اس صورت سے مراد کہ سورۃ العادیات میں خیر سے کیا مراد ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سورۃ العادیات میں آخرت کے دن کیا چیز ظاہر کر دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، قبروں سے کن کو اٹھایا جائے گا. یہ جو 5 MCQs ہیں، فرسٹ والا تو میں نے آپ کو بتا دیا، نیکسٹ 4 آپ لوگ خود سے کمپلیٹ کریں گے. اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہمارا اگلا سوال ہے دیے گئے آیت نمبر اور اس سے متعلقہ الفاظ میں ایک جیسا رنگ بھریں. اب دیکھیں کہ یہ چیزیں بھی کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں، جیسا کہ کالم 1 میں ہے آیت نمبر 1، آیت نمبر 3، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، آیت نمبر 8، اور نیکسٹ کالم میں ان آیات کا مختصر سا وہ ترجمہ دیا گیا ہے. اور اگر آپ لوگ اس کو اس طرح سے یاد کریں گے کہ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 1 جو ہے وہ کس کے ساتھ ملتی ہے. اب اگر ہم یہاں پہ آیت کو پڑھیں والعادیات ضبحا،
قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں۔ تو آپ نے اب دیکھنا ہے کہ یہاں پہ آیت نمبر 1 کے ساتھ کون سا میچ کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی اگر آیت نمبر 1 کالم 2 کے کسی بھی پورشن میں ملتا ہے تو آپ نے سیم کلر اس میں کرنا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اتنا ہی تھا، جو کہ آپ لوگ اچھے سے یاد بھی کریں گے، اپنی بک پہ بھی کمپلیٹ کریں گے اور اس کی اورل ریٹن پریکٹس بھی نوٹ بک پر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی اسٹڈی پہ فوکس کیجئے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔